جانور باندھ دیتے. مطلب یہ پہلے سے بھی ہے کہ گندی خوراک، گندے چاول، بچے ہوئے خوراک جانور کو دینا. یہ جانور یعنی شادی پہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے چاول جو بچے ہیں وہ جب گل گئے ہیں اور آپ کے کھانے کے قابل نہیں رہے تو آپ نے جانور کو، اور پھر صبح جو ہے نا وہ جانور نے دودھ نہیں دیا، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، کیٹوسس ہوتی ہے، جانور خوراک دوسرے دن جانور بیمار. تازہ چارہ نہیں ڈالیں گے، تازہ چارہ، تازہ یعنی خوراک بچی ہے نا اسی وقت جانور کو دے دیں، تاکہ جب آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے تو جانور کیسے اس کو ہضم کر سکتے ہیں. جانور کو اپنی جگہ رکھیں. صحیح. یہ جانور کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتے ہیں. جی جھکی جھاتے رکھیں، جھکی جھاتے جانور بدھی کھڑے ادھر نہیں رکھنا چاہیے. جانور کے لیے بھی اپنے گھر کے لیول کے مطابق جگہ بنائیں. اور بھاڑوں میں بھی یہی مسائل ہیں. وہ سب سے نچلی جگہ ہوتی ہے، وہاں پانی، اچھا پانی کھڑا ہے یار، آپ اپنے قدم 2 گھنٹوں کے لیے پانی میں رکھے نا تو آپ کے قدموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور جانور سارے دن. اور دوسرا جب اس میں تھوڑا سا پانی کم ہوتا ہے اور کیچڑ بن جاتا ہے نا تو جانور کا پاؤں پھنس جاتا ہے، وہ اس کو زور لگاتا ہے کھینچنے کے لیے، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ جانور سٹریس میں آ جاتا ہے. جب سٹریس میں آتا ہے آپ تجربہ کر لیں 50% آدھا دودھ اس کا کم ہو جاتا ہے. بارش کے دنوں میں اکثر فارمرز اور آپ کا جو گھر جانوروں کا خیال رکھنے والا چاہے نوکر رکھا ہوا ہے یا جو آپ کا بیٹا ہے وہ گھاس کاٹنے بھی نہیں جاتا، بارش ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے پاس خشک خوراک بھوسا رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے نا کھل رکھیں. اگر آپ دودھ والے جانور کو، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جانور کو اسی کو صرف کھل دیتے ہیں جو دودھ دیتا ہے. اور کتنی دیتے ہیں؟ 1 کلو دیتے ہیں. 1 کلو سارے دن میں. یار 1 کلو ظلم ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر مقرب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو جانور ہے نا یہ آپ کے پاس ایک زندہ فیکٹری ہے. آپ خیال رکھیں گے تو ادھر سے منہ میں جو چیز آپ دیں گے دودھ میں وہی آپ کو ملے گا. آپ رکھتے دوغلی نسل کی گائے ہیں، خوراک دیتے ہیں بکری جتنی یا اپنی دیسی گائے جتنی، تو خوراک اس کو اس کے مطابق دیں جتنا اس کا وزن ہے، جو اس کے وزن کے حساب سے جو اس کی ضرورت یعنی جسم کے مطابق خوراک دے. یہ کیا کرتے ہیں بھوسا، اتنا سارا بھوسا رکھ، صرف بھوسے پہ کھڑی ہے، دودھ نہیں دیتی جی، کمزور ہوتی جا رہی ہے. بھوسے کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں ڈالتے، مطلب آٹا وغیرہ تو گھر میں موجود ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر آٹا ڈال دیں. تو جو جانور دودھ دیتا ہے 10 کلو دودھ دیتا ہے نا اس کو آپ 1 کلو 2 کلو کھل صبح دیں اور شام دیں. اچھا 2 ٹائم پہ دیں. صبح کھل 1 ٹائم پہ نہیں دینی، 2 ٹائم پہ دینی ہے جو دودھ دینے والا ہے. جو جانور اچھا دودھ دیتا ہے نا صرف یہ اسی سے پیار کرتے ہیں، اسی کو کھل دیتے ہیں، وہ بھی 1 کلو. صحیح. اور دوسرا جو پریگننٹ ہے کیا اس کو کھل کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو بھی کھل کی ضرورت ہے، بہت اچھی خوراک کی ضرورت ہے، تو وہ اس کو بھی خوراک نہیں دیتے. اچھا تو اس کا جو ہے نا خیال کرنا چاہیے. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ جانور کو اونچی جگہ، اچھا جب جیسے پانی ہو گیا نا تو اس کے اندر آپ ریت ڈال دیں. صحیح. ریت ڈال دیں. ریت سے جو ہے نا وہ جانور پانی خشک ہو جائے گا اور جانور ریلیف میں آ جائے گا. تو ایک اور جو چیز اس موسم میں ہمیں بہت سننے کو ملتی ہے کہ جی گائے جو دوغلی نسل کی گائے ہم نے رکھی تھی اس کا جی بچہ مر گیا اس موسم، خاص کر اس موسم میں یہ چیزیں میں نے بہت سنی ہیں کہ اس نے بچہ دیا تھا 1 مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے اور اس کو جی بخار ہوا بڑا شدید قسم کا، اور وہ 2 دن کے بعد جی اس کو ہم 1 دن تو ہم نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا، دوسرے دن ڈاکٹر کو بلایا، اس نے ٹیکا وغیرہ لگایا، لیکن شام کو وہ مر گیا. اس کا جی یہ جو دوغلی نسل کی گائے اس کے جو بچے ہوتے ہیں، چونکہ ہماری جو لوکل نسل کی گائے ہے اس کے اوپر چچڑیاں نہیں ہوتی ہیں، اور جو دوغلی نسل کے اس کے پر ہوتی ہیں چچڑیاں. اس کی چچڑیاں جو ہے نا اس کی وجہ سے ایک بیماری ہے تھلیریا، ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں. یعنی جب بھی آپ کی دوغلی نسل کے بچڑے کو جو 1-2 ماہ یا 15 دن کا ہے یا 3 ماہ کا ہے، جب بھی اس کو تیز بخار ہو تو اس کو بیوٹالیکس کا انجیکشن ICI کمپنی کا ہے، وہ یہ ذرا سامعین کرام اگر آپ یہ نام نوٹ کرنا چاہتے ہیں بیوٹالیکس ضرور لگوائے. یہ بیوٹالیکس بلکہ اپنے گھر میں رکھ لیں جو آپ کے دوغلی نسل کے جانور کے بچے کو بچڑے کو بخار ہوتا ہے. یہ اکثر جو بھینسوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے، بھینسوں میں بہت کم ریشو ہے لیکن بڑے جانوروں میں یہ دوغلی نسل کی گائے میں بہت زیادہ دوغلی نسل کی
اسپیشلی ہماری لوکل میں بھی ہوتا ہے لیکن دوغلی میں زیادہ. اچھا وہ تو ساہیوال کا تو ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہیں پہ کہ جو ساہیوال کی جو اسکن ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ چچڑ اس پر نہیں ٹھہر سکتے, وہ جھاڑ دیتی ہے بالکل, لیکن دوغلی نسل یہ نہیں کر سکتی, ہماری لوکل بھی نہیں کر سکتی. تو یہ تو مطلب ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو کہیں کہ پہلے تو پھر کوشش کریں کہ وہ اپنی جو ساہیوال نسل ہے اس کو زیادہ رکھیں, وہ زیادہ رکھیں. اچھا دوسرا دوغلی نسل میں جو فرق ہے یہ ساہیوال جو کراس ہوتی ہے کبھی کبھی وہ جانوروں کو کراس کا ٹیکا لگا دیتے ہیں, وہ بھی بہتر ہے, وہ دونوں خصوصیات اس میں آ جاتی ہیں, دودھ والی ادھر سے آ جاتی ہے اور چچڑیوں سے بچاؤ والی. اچھا وہ چمڑے کو بھی وہ جھاڑ سکتی ہے, بالکل جھاڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے وہ چمڑا ٹھیک. دوسرا جو ہے نا اس میں دوغلی نسل کی گائے 3 بچے دینے کے بعد تقریباً وہ مرنے لگ جاتی ہے, بوڑھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 10 کلو دودھ صبح دیتی ہے, 10 کلو شام دیتی ہے, اور آپ اس کو 1 کلو کھل دیتے ہیں, تو آپ اس کی ہڈیوں سے سب کچھ نچوڑ لیتے ہیں تو وہ مر نہیں جائے گی. تو اور کیا مطلب ہے کہ خوراک کی طرف سے جو ہمارا کسان ہے وہ بالکل لاپرواہ بھی ہے, مینجمنٹ میں خوراک ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے یہ دودھ اللہ کا نور ہے, اوپر سے آتا ہے, جانور کے جسم سے نہیں آتا, یہ بھائی جانور کے جسم سے آتا ہے. اچھا تو اس کو جتنے خوراک کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. اگر آپ 10 گائے نہ رکھیں نا 5 رکھیں, جی 5 رکھیں تاکہ آپ آسانی سے ان کو پال سکیں. تو پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. یہ پروگرام گمل رنگ کے سلسلے میں قدم قدم آباد کا سلسلہ جاری ہے, اور ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور سوالات بھی زیادہ ہیں. آج مجھے جو ہے نا ادھر سے ارشد بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ سر پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, تو ہم ایک سوال جو ہے نا ایک اور پوچھ سکتے ہیں میرا خیال ہے. تو ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں. اچھا یہ آپ نے آخر میں بات بھی کی, جو دوغلی نسل کی گائے ہے بہت جلد کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے, اس کے لیے نا ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کے لیے ہمیں کوئی چھوٹا سا فارمولہ بتا دیں کہ وہ میں ان کو لکھوا دوں کہ تھوڑا سا اپنے وہ ان کو یہ دیں تاکہ انہوں نے جو 3 لاکھ روپے کی چھوٹی فیکٹری لگائی ہوئی ہے وہ جو ہے نا ان کو کم از کم 5 سے 10 سال تو دودھ دے. اس کا جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جانور کا دودھ 2 سال تک نہ نکالیں نا. یہ کیا کہتے ہیں کہ جب بچہ آ جاتا ہے نا اس کے بعد 3 سال تک یہ دودھ نکالتے رہتے ہیں, مطلب اس کو ٹیکا بھی نہیں لگواتے. اس کا جب وہ گرم ہوتی ہے یا تو پتہ نہیں چلتا, بیل وغیرہ بھی نہیں دیتے اور اس کا دودھ نکال کے. دوسرا خوراک کم دیتے ہیں. جب آپ اس کو بیلنس ڈائٹ دیں گے نا تو 6 ماہ دودھ دینے کے بعد وہ دوبارہ خود بخود گرم ہو جائے گی. جب آپ اسے کنسنٹریٹ یعنی اچھی غذا ہی نہیں دیتے تو وہ دوبارہ گرم ہی نہیں ہوتی. گرمی تو آپ اس کے جسم سے دودھ کی شکل میں نکال لیتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا ہم فارمولہ فارمولا جو اس طرح کا ہے کہ آپ اپنے جانور کو کیا مطلب یعنی جانور کو اس میں ہوتا ہے ایک میز گلوٹن کے نام سے آتا ہے, ٹھیک ہے, یا اگر آپ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتے تو دوسرا دودھ والے آج کل ونڈا آیا یا وہ گندم کا چوکر بھی ہے, ونڈا آیا ہوا گندم کا چوکر. تو آپ اس طرح کریں کہ 1 کلو اگر آپ چوکر, ٹھیک ہے, 1 کلو چوکر. سامعین کرام یہ ذرا اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں. 2 کلو ونڈا یعنی یہ آپ جانور کے دودھ پر ہے. اگر جانور بہت موٹا ہے جی اور دودھ بھی زیادہ دیتا ہے تو آپ یہ ونڈا 5 کلو بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 4 کلو بھی. شام کو بھی ہم یہی یعنی اس کو 2 حصے کر لیں, ٹھیک ہے, یعنی یہ تقریباً 6-7 کلو کنسنٹریٹ بن رہا ہے جس میں 1 کلو کھل ہے. اچھا بہت سارے لوگوں کے پاس خشک روٹی بھی جمع ہو جاتی ہے, ہم اس میں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں. اس کا ایک طریقہ ہے, ہمارے پاس جو خشک روٹی پڑی ہوتی ہے گرمیوں کے موسم میں اس میں فنگس لگ جاتی ہے جس کو ہم پھپھوندی کہتے ہیں. تو اس کا بہتر طریقہ جو میں نے فیلڈ میں دیکھا ہے کہ آپ اس کو کہیں نا کہ اس کو صاف کریں اور اس کو جراثیم پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ابلے ہوئے پانی میں یہ روٹی رکھ دیں تو فنگس بھی مر جائے گی اور روٹی بھی گھل جائے گی. واہ واہ, ڈاکٹر صاحب نے کیا ایک اچھا مشورہ دیا ہے. آپ دیکھیں کسان کی مطلب ہے وہ روٹی ضائع بھی نہیں ہوگی اور وہ استعمال کے قابل بھی ہو جائے گی. اس کے بعد وہ پانی ضائع کر دیں, روٹی اس میں سے نکال لیں, فنگس جو ہو جائے گی وہ ختم ہو گئی ہے جی. یعنی اور سب چارہ کتنا دیں تقریباً؟ سب چارہ جو ہے نا یہ تقریباً 10 کلو تک آپ دیتے ہیں صبح کے ٹائم. 5 کلو صبح دے دیں اور 5 کلو شام دے اور ساتھ بھوسا بھی تھوڑا بھوسا بھی دے دے, 2 کلو بھوسا دے دے, یعنی 10 کلو کا یعنی اس کے جانور کے جسم اور دودھ پر ہے کہ وہ دودھ کتنا دیتا ہے نا. لیکن بھوسا اور چارہ دونوں ضروری ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کنسنٹریٹ, دونوں ضروری ہیں. اس کے ساتھ کھل آپ کی اپنی قسمت ہے, مطلب ہے کہ کم از کم اس کو 10 کلو کے قریب صبح کے ٹائم چارہ اور بھوسا اور 10 شام کو, اور 5 سے 6 کلو کنسنٹریٹ جو ہے نا وہ 3 کلو صبح
3 किलो सुबह 3 किलो शाम। आपने डॉक्टर साहब की ये बातें सुनी, आज बहुत ही कीमती बातें हमने उनसे की। हम एक और प्रोग्राम में भी फिर जो है ना इंशाल्लाह उनको फिर दावत देंगे, जिनसे हम उनके ख्यालात से इस्तिफादा करेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 4 बेहतरीन मौसम से नवाजा है। दरिया हमारी धरती को सैराब करते हैं, पहाड़ हमारी धरती के निगहबान हैं। अगर हम लाइव स्टॉक, डेयरी फार्मिंग और उससे वाबस्ता कामों को बाकायदा कारोबार की शक्ल में अपनाएं तो ये न सिर्फ हमारे लिए बेहतरीन ज़र मुबादला का बायस बन सकते हैं, बल्कि ये अच्छी खुराक और दूध पैदा करके आप इंसानियत और वतन अजीज़ की खिदमत कर सकते हैं। अहमद नदीम कासमी के चंद अशार जो मुझे बहुत याद आ रहे हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल न हो। खुदा करे कि वकार उसका गैर फ़ानी हो और उसके हुस्न को तशवीश व माह साल न हो। कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो, हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का ओजे कमाल। कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। तो इन अल्फाज के साथ आज के प्रोग्राम से डॉक्टर मोहम्मद शुएब ख़ान को इजाज़त दीजिए। डॉक्टर अताउर रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह अगले बुध को हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।